برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ حضرت خضر علیہ السلام اقبال کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اس میں، اور زندگی کے متعلق بتا رہے ہیں۔ زندگی نفع اور نقصان کا نام نہیں ہے، اور دوسرے مصرعے میں یہ ہے کہ زندگی کبھی جان کی حفاظت کرنا ہے اور کبھی جان کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ زندگی کو انکم اسٹیٹمنٹ کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، یا پروفٹ اور لاس اسٹیٹمنٹ کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ لائف جو ہے نا بچ ہائر ہے، یہ صرف نفع و نقصان، اس میں نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے فائدہ ہو گیا یا نقصان ہو گیا۔ یا یوں کہیے کہ زندگی جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ کی طرح نہیں ہے۔ زندگی نام ہے جینے کا، بھرپور جینے کا، ایوری سنگل ڈے محنت کرنے کا، اور کبھی زندگی نام ہے کہ اللہ کے نام اپنی زندگی کو سپرد کر دیں۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دوان، ہر دم جوان ہے زندگی۔ حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ تو زندگی اس طرح سے نہ ناپ کہ تو اتنے سال زندگی جی گیا کہ تیری عمر 70 ہو گئی، 80 ہو گئی، 90 ہو گئی۔ زندگی تو ہمیشہ دوڑ رہی ہے اور یہ ہمیشہ جوان ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو روزانہ ایگزیکیوٹ کرے، اگر کام کرے اور عمل کرے تو جوان ہے ایوری سنگل ڈے۔ پہم دوام یعنی مسلسل حرکت کرنے والی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ دنیا جو ہے وہ دوسروں کی محنت پر نہ گزار، اپنی محنت پہ زندگی گزار۔ خود اپنے آپ کو ڈیولپ کر، اپنی خودی کو ڈیولپ کر، محنت کر، جستجو کر، اور تو بھید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی خواہشات رکھی ہیں، تو ان خواہشات کو پورا کر۔ یعنی زندگی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا کرشمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وجہ یہ تھی کہ دنیا میں جا کے ہلچل کریں، کارنامے انجام دے انسان۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، یعنی جدوجہد سے اپنے راستے خود تلاش کر۔ زندوں میں ہونا یعنی جوش اور ولولے سے بھرا ہونا۔ سر آدم انسان کی حقیقت، انسان کا راز۔ کن فکا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا کن، فرمایا ہو جا، اور دنیا ہو گئی۔ اگر کبھی محنت کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو یہ شعر پڑھ لیجئے گا۔ زندگی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقت جو پہاڑ کاٹ رہا ہے، پہاڑ کو توڑ رہا ہے، اس سے پوچھ۔ پتھر توڑنے کا نام ہے زندگی۔ زندگی تو سخت محنت کرنے کا نام ہے، نیور گیو اپ کرنے کا نام ہے زندگی۔ زندگی تو کارنامے انجام دینے کا نام ہے۔ جن لوگوں نے بھی کارنامے انجام دیے ہیں دنیا میں، انہوں نے بڑی سخت محنت کی ہے، بہت سخت محنت کی ہے، تب جا کے ان کا نام ہوا ہے دنیا میں۔ محمد علی کلے باکسر، اس نے جو محنت کی ہے اپنا ٹائٹل دوبارہ لینے کے لیے، یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی۔ آپ سوچ لیجئے گا جس نے بھی اپنا نام پیدا کیا اس نے بڑی محنت کی، پھر جا کے اس کا نام پیدا ہوا۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے زندگی میں۔ جوئے شیر، دودھ کی نہر، واہ، اور تیشہ و سنگ گراں، پتھر
کاٹنے والا آلہ اور بھاری پتھر۔ اقبال، اگر تجھے واقعی معلوم کرنا ہے کہ زندگی کیا ہے تو جا کے تو اس سے پوچھ جس نے عشق کی وجہ سے پہاڑ کاٹ دیا تھا۔ فرہاد نے اپنے عشق کی وجہ سے پہاڑ کو کاٹ ڈالا تھا۔ زندگی عیش اور عشرت کا نام نہیں ہے، زندگی تو سخت عمل، محنت کا نام ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمآب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی۔ اگر تو کمزور شخص ہے، اگر تو کسی کا محکوم ہے، تو پھر کمزور لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، بہت گھٹ کے کم ہو جاتی ہے، ایک ندی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جبکہ اگر تو آزاد ہے تو پھر یہ سمندر کا روپ دھار لیتی ہے زندگی۔ جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کمزور لوگوں کو کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، اور اسٹرانگ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے پڑھو، کتاب پڑھو۔ 5 پیجز پڑھنے سے شروع کرو روزانہ، پھر ہفتے میں 1 کتاب پڑھو، سال میں پھر 52 بکس پڑھتے رہو، اور تم لوگوں کی خود ہی بڑھ جائے گی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ اگرچہ ہے تو یہ مٹی کا انسان، لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ دوسروں کو قابو کر سکتا ہے، دوسروں پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ آشکارا کہتے ہیں ظاہر، قوت تسخیر، کسی دوسرے شے کو اپنے تابع کرنے کی طاقت، مٹی کے پیکر یعنی انسان۔ نیہا کہتے ہیں چھپی ہوئی، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو اس دنیا میں تیرا جو ابھرنا ہے ایک بلبلے کی طرح ہے، اور پھر تو ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے چنگاری کی طرح انسان کی زندگی آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہاں پہ ہر انسان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ شعر ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو مٹی کا انبار ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے اگر تو را ہے، اگر تو نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا تو تو بس بیکار چیز ہے، بس تو ایک مٹی ہے۔ لیکن اگر تو پختہ ہو گیا تو پھر تو شمشیر، تو پھر تو تلوار کی طرح ہو جاتا ہے۔ بے زنہار، جس سے بچنا مشکل ہو، یعنی ایسی تلوار جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ اس وقت مسلمان جو ہے بہت ہی را ہے، بہت ہی کچا ہے۔ اس کے 2 مسائل ہیں پاکستان میں، جیسے ایک غربت ہے، دوسرا تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، ساری کی ساری ایجوکیشن جو ہے وہ سیلف ٹاٹ ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو آدمی پڑھاتا ہے۔ سمپل سلوشن یہ ہے کہ سال میں 12 کتابیں پڑھیں، ہر مہینے 1 کتاب پڑھیں، روزانہ 4-5 پیج پہلے سال، اگلے سال ہر ہفتے 1 کتاب پڑھیں، اور پھر ایک دن آئے گا ایسا کہ جب روزانہ 1 کتاب ختم کر سکتے ہیں۔ جس دن تعلیم آنا شروع ہو گئی تو پھر یہ جو مٹی کا انبار ہے مسلمان قوم اس وقت، وہ پھر شمشیر بن جائے گی۔